بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں پتھر ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر بری طرح چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ ڈر گئی تھی۔ اسے اتنا ڈر شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا۔ نرس اسے سنبھال رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمت کریں، ہوش کریں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، یہ کیا ہے۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی اور مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ دور کونے سے مجھے کھڑکی کے پار کھڑا ایک شخص نظر آ رہا تھا اور میری آنکھیں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ جیسے یا تو وہ میری زندگی کو بچانے والا یا پھر برباد کرنے والا ہے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے، ضرور اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بولو بی بی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کسی کو دکھ نظر اسے دیکھا اور کہا، میری کہانی سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میرا نام عظمیٰ ہے۔ ہم لوگ بہت غریب تھے لیکن عزت دار لوگ تھے۔ میرے بابا محنت مزدوری کرتے تھے، میری بہنوں کا اور امی کا پیٹ پالتے تھے۔ پھر میرے بابا نے یہ کام چھوڑ دیا اور گھر میں ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ ان کی دکان صرف ایک پھٹے پر ہی مشتمل تھی، پھر بھی گھر کی دال سبزی تو پوری ہو رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ شام کے وقت ان کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھنے لگا جو بقول ان کا دوست تھا۔ وہ میرے بابا کو عجیب و غریب قسم کے مشورے دیتا، کبھی کہتا یہ کام کر لے، کبھی کہتا وہ کام کر لے۔ میری امی نے کہا تھا کہ اس کی پورے محلے میں کوئی عزت نہیں ہے، پیسے اس کے پاس محلے میں کوئی عزت نہیں ہے، پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کام کرتا ہے، لیکن اس کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی۔ آج کل تمہارے ابا کے پیچھے پڑا ہے، ان کو بھی برباد کر کے چھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ امی، جب آپ کو پتہ ہے یہ ایسا آدمی ہے تو پاپا سے کہیں کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ امی نے کہا، تمہارے باپ نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے جو اب سن لے گا؟ میرے رشتے کی بات چل رہی تھی لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں تھا، اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی ایک جگہ سے انکار ہو گیا تھا، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ امی نے کہا تھا جو ہو سکے گا کریں گے۔ جب انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کچھ نہیں بنایا تو امی نے کہا کہ ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے، چچ نہیں بنا سکے، وہ بھی میری امی کے اپنے جہیز کے تھے، تو ان لوگوں نے رشتہ توڑ دیا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا تھا، حالانکہ اس دفعہ ہم نے ان کو صاف صاف کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، پھر بھی انہوں نے ایک دفعہ ہاں کر کے پھر دوبارہ سے جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور آج یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ میں بڑی پریشان تھی اور میرے بابا بھی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سب لوگ سوتے تھے، اور ایک سائڈ پہ بہت ہی چھوٹا کمرہ تھا، اتنا چھوٹا کمرہ کہ اس میں ایک چارپائی بھی نہیں آتی تھی۔ بابا نے وہیں پہ دکان بنائی تھی، رات کو میں ادھر سو جاتی، مجھے سب کے ساتھ ایک کمرے میں سونا اچھا نہیں لگتا تھا، ساری رات روتی رہتی اپنے حالات پر، اپنی قسمت پر، اس لیے اکیلے سوتی تھی۔ اسی کمرے کے باہر میرے بابا اس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اس کا نام شفیق تھا۔ آج میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ میرے بابا کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہا تھا۔ بابا نے کہا، یار بڑا پریشان ہوں، بڑی بیٹی کا رشتہ 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اس کی شادی ہوگی تو باقیوں کی ہوگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جہیز کے بغیر تو شادیاں ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، ارے کیوں نہیں، جہیز کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا، تو کون سی دنیا کی باتیں کر رہا ہے شفیق احمد، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا، ارے
تو نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ پھر تو دور کیوں جاتا ہے؟ تیری باقی بیٹیوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ان کی شادی بہت اچھی جگہ کراؤں گا، ایسی جگہ پر کراؤں گا کہ وہ خود تیری بیٹیوں کے لیے جہیز بنائیں گے، بلکہ تجھے کچھ پیسے دیں گے اور رخصتی کے بعد بھی تیرا خیال رکھیں گے۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں ان کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب اس کا یہ مشورہ بہت ہی برا لگ رہا تھا، لیکن بابا تو ایسے پیش آ رہے تھے جیسے ان کو یہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تجھے اپنی بڑی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروانی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن بابا نے جو بات کی اس نے تو میرے سر سے جیسے آسمان ہی کھینچ لیا۔ بابا نے کہا، ارے اگر تو میری اتنی مدد کرے گا تو کیا میں تیرے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا؟ اور پھر مجھے تو تجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو بہت اچھا انسان ہے، مثبت تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں کروائیں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے گھر میں، تمہارا بیٹا کون ہے، کیا کرتا ہے۔ اس نے پورے محلے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا کراچی میں کام کرتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگلے ہی دن بابا نے یہ بات میری امی سے کر دی اور میری امی کو بھی اپنی باتوں میں لگا لیا۔ میں نے کہا، میں شادی نہیں کروں گی، تو امی نے کہا کہ ان لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا، وہ لوگ ایک چیز بھی نہیں مانگ رہے۔ میں نے کہا، امی مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ تو امی نے کہا، ارے تیری شادی تو مفت میں ہو جائے گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ماں تو صرف جہیز اور اس بات کی خوشی تھی کہ ان لوگوں کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ میری ماں کو تو صرف جہیز اور اس بات کی خوشی تھی کہ ان لوگوں کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ میرے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بولنا بیکار تھا۔ میں کچھ بھی کہتی، ان کی سوئی وہیں اٹکی رہتی کہ مفت میں شادی ہو رہی ہے، تو بس پھر یہی ٹھیک ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میری شادی کروا دی گئی۔ پھر وہی ہوا کہ جب آپ کا دل کسی بات کی گواہی دے رہا ہو کہ کچھ برا ہے تو برا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کروائی تھی، جس لڑکے سے کروائی تھی، اس کا راز پہلے ہی دن کھل گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس کی چال سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نارمل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ اور پھر صبح یہ بات میری ساس نے مجھے کھل کر بتا دی کہ میرا بیٹا دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ ان کا بیٹا پاگل ہے۔ بس انہوں نے یہ بات، ان کا بیٹا پاگل تھا اور بالکل پاگل تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ تو مجھے سمجھدار لگتی ہیں، جب آپ کا بیٹا پاگل تھا تو اس کی شادی کیوں کی ہے، میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ میری ساس نے مجھے انوکھی بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تیری زندگی برباد نہیں ہوئی، دیکھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تجھے پوری بات بتاتی ہوں، ہم لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور میرے سسر کی بہت بڑی جائیداد ہے، لیکن اس جائیداد کو 2 حصوں میں کریں گے تو جتنے زیادہ وارث ہوں گے ہمیں اتنی زیادہ جائیداد ملے گی۔ اب ہمیں 2 حصے تو ملیں گے، ایک میرے شوہر کا اور ایک میرے بیٹے کا، لیکن اگر بیٹے کے ہاں بھی کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں 3 حصے ملیں گے۔ ابھی تک باقی بھائیوں میں سے کسی کے بھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ میرا شوہر سب سے بڑا ہے۔ تو بات کو سمجھ رہی ہے نا؟ کیونکہ میرا شوہر سب سے بڑا ہے۔ تو بات کو سمجھ رہی ہے نا؟ میرا بیٹا اس خاندان کا سب سے پہلا اور بڑا کزن ہے، اسی لیے اسے زیادہ جائیداد ملے گی، اور اس کے بیٹے کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ صرف وہی ہے جس کی ابھی تک شادی ہوئی ہے۔ یہ میرے سسر کی چوتھی پشت ہوگی، تو وہ دل کھول کے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ بس تجھے کچھ نہیں کرنا، صرف اولاد پیدا کر لے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے نا، تو سب سے پہلے ہم تیرے شوہر کا علاج کروائیں گے۔ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، بس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، لاکھوں روپے لگتے ہیں نا۔ اب لاکھوں روپے کوئی علاج پہ لگاتا ہے؟
میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کہانی میری سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں واپس چلی جاؤں گی، اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تو میری ساس کا میں نے ایک اور کی بات کی، اگر تو واپس گئی تو تیری بہنیں بھی سمجھ کے تیرے ساتھ ہی ساری زندگی بیٹھی رہیں گی، ان کے رشتے نہیں ہوں گے، ماں باپ پہ کیا گزرے گی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ بات تو اس کی سچ تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، میری قسمت میں رونا ہی لکھا تھا۔ میں گھر میں بھی چھپ چھپ کے روتی تھی، اب یہاں پہ بھی چھپ چھپ کے رو رہی تھی۔ میرا شوہر تو پاگل پن کے اس مقام پہ تھا کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی ہوں، تو پھر اولاد کیسے پیدا ہوتی، یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میری ساس جھوٹ بول رہی ہے، بس اپنے پاگل بیٹے کی شادی کروانا چاہتی تھی اور وہ اس نے کروا دی تھی۔ اب میں یہاں سے جاؤں گی نہیں، اس لیے مجھے امیدیں دے رہی تھی، لیکن مجھے ان سب امیدوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا گارنٹی تھی کہ علاج کروانے سے یہ شخص ٹھیک ہو جاتا، اور کیا گارنٹی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی، اور مجھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ کون سی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی زندگی ایک پاگل شخص کے ساتھ گزرے، اور لوگ یہ بھی سوچ نہیں سکتے کہ ایک پاگل انسان کے ساتھ اپنی ساتھ شادی شدہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ میری ساس روز مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا کہ جو ساس کا کردار ہوتا ہے اسے بڑا عجیب بنایا جاتا ہے، یہ آپ سے کوئی بھی سوال کر لیتی ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ عام زندگی میں کون کسی سے ایسی بات پوچھ سکتا ہے، یا آپ کو کسی ایسی صورتحال میں ڈال سکتا ہے جس کا اسے بھی پتہ ہو کہ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ لیکن میری ساس روز مجھے کئی دفعے ایسی صورتحال میں ڈال دیتی اور کبھی بھی منہ سے نکال دیتی۔ میں حیران ہو جاتی تھی کہ کیا انہیں شرم نہیں آتی، ان کے اندر تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ مجھ سے کس قسم کی باتیں پوچھ رہی ہیں۔ ان کی باتوں کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا، وہ مجھ سے یہی پوچھنا چاہتی تھیں کہ تم ہمیں اولاد کی خوشخبری کب سناؤ گی، اور میں ان کو یہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ وہ خود کون ہے، اپنے وہ 4 نام بنا کے بیٹھا تھا، اور آپ چاہتی ہیں وہ اولاد پیدا کرے۔ ایک پاگل کو کیا پتا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں اس گھر میں صرف ان کے بیٹے کی نوکرانی کے طور پہ رہ رہی تھی۔ میں اس کے کام کر دیتی تھی، اس کے لیے کھانا بنا دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے سر پہ اس قدر ناچنے لگتا کہ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا بھی پڑتا۔ اس سے زیادہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میرا تو دماغ سڑ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے امی ابو کو کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر میں بھی انسان تھی، میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے ان لوگوں کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان کو یہ بات ایسے بتائی کہ ان لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، شفیق احمد بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، اس نے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لیکن یہ محسوس کر کے میں حیران رہ گئی کہ میرے ماں باپ کو پہلے سے ہی یہ پتہ تھا، کہ انہوں نے کہا نہیں بیٹا وہ پاگل نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا، ان کے ہاں وہ وارث وغیرہ کا کوئی چکر ہے نا، اسی لیے باقی چچی ہوں اور تائیوں نے ان کے بیٹے کے اوپر جادو کروایا ہوا ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جادو کا توڑ ہو جائے گا، تیری قسمت سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھ تیری بہن کے لیے شفیق احمد نے رشتہ بھیجا، اتنا اچھا رشتہ ہے، ان لوگوں کو جہیز بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا امی اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ میرا ہونے والا شوہر پاگل ہے۔ میری ماں نے کہا تو کیوں اپنے شوہر کو بار بار پاگل کہہ رہی ہے؟ بیٹا شوہر کو ایسے نہیں کہتے، پاگل نہیں ہے وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا ہاں ذہنی بیمار ہے، اور ذہنی بیمار لوگوں کا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ میری ماں نے کہا نہیں ذہنی بیمار نہیں ہے، اس پہ جادو ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھ، دیکھ کتنا اچھا رشتہ آیا ہے اس کا۔
میں نے کہا آپ کیسے باقی اولادوں کے لیے ایک اولاد کو قربان کر سکتی ہیں؟ میں اپنی ماں سے ایسے سوالات پوچھ رہی تھی، رو رہی تھی، میری شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی، لیکن میری ماں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس میری بہن کے آنے مجھے دکھا رہی تھی۔ میں بھی سمجھ گئی کہ جب انہوں نے خود ہی مجھے اس کنویں میں پھینکا ہے تو اب وہ میری طرف مدد کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، امی، میری بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں اس کا ہونے والا شوہر بھی پاگل نہ ہو۔ میری ماں نے کہا۔ میری ماں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے نہ جانے کون سی بات منہ سے نکال دی ہے، جیسے کوئی کفر بول دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو اپنی بہن سے جل رہی ہے۔ میں نے کہا، میں کون ہوتی ہوں کسی سے جلنے والی؟ میری تو سارے ارمان ہی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اب میرے پاس ہے ہی کیا جو میں کسی سے حسد کروں؟ مجھے تو اپنی زندگی میں اب کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، اسی لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جلدی موت مجھے مل جائے۔ میری ماں کو تھوڑا سا افسوس ہونے لگا۔ وہ میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، مجھے جھوٹی تسلی دیں، جبکہ ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میرے ساتھ انہوں نے ایک نیا تیر ہوا میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، وصیت ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میری ساس نے ان کو ایک مشورہ دیا، انہوں نے فوراً ہی مان لیا۔ اگلے ہی دن انہوں نے میرے شوہر سے طلاق نامہ لکھوا لیا، یعنی اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ میں حیران ہو گئی کہ انہوں نے یہ کیا کیا، اپنے بیٹے سے مجھے طلاق کروا دی۔ میں زیادہ دکھ میں نہیں تھی کیونکہ میں اس پاگل کے ساتھ تھوڑی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کیوں کیا گیا تھا اس کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو اتنے اچھے نہیں تھے کہ مجھے واپس جانے دیتے اور کہتے کہ ہم تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے بیٹی، تو واپس چلی جا، کیونکہ کچھ دن بعد ہی میرے سر نے کہا کہ اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ہمارے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس طرح ہمیں جائیداد میں سے 3 حصے مل جائیں گے۔ میرے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی تھی، گویا میرے کانوں میں ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ سسر سے نکاح جائز نہیں ہے، آپ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے تو مجھے اس لیے یہاں روکا ہوا تھا کہ عدت پوری ہو جائے تو چلی جانا، لیکن یہ کیا، وہ میرے سسر کے ساتھ ہی میرا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ میری ساس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی۔ دولت کا اتنا لالچ تھا ان لوگوں کو کہ میری ساس نے کہا، تھوڑی بہت دولت نہیں ہے، بہت زیادہ دولت ہے، بہت لمبی چوڑی جائیداد ہے، ایسا موقع کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ محنت کر کے انسان کتنا کما لیتا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو ماں کہتی ہوں اور آپ مجھے سوتن بنانا چاہتی ہیں۔ کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں تمہیں سوتن نہیں بناؤں گی، لیکن میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو بس دولت چاہیے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چلو، اگر تمہیں یہ چیز ناجائز لگ رہی ہے تو میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گی۔ ویسے تو اس دنیا میں بڑے ناجائز کام ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں کی سزا انسان کو آخرت میں ملتی ہے اور وہاں تو سب کو ہی سزا ملے گی، لیکن اگر تم بہت ضد کرتی ہو تو میں اپنے شوہر کی بجائے تمہارا نکاح اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ کروا دوں گی۔ میرا بھتیجا تو تمہارا کچھ نہیں لگتا، میرا دور پار کا بھتیجا ہے، تم اس سے نکاح کر لو گی، ہمارے پاس اولاد آ جائے گی، انہیں کیا پتا کہ یہ اولاد کس کی ہے، لیکن خبردار اگر میرے خاندان والوں کو تم نے یہ بتایا کہ تم نے میرے بیٹے سے طلاق لے لی ہے، اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم پر بہت بڑا احسان کر رہی ہوں کہ تمہارے نزدیک تمہیں ایک حرام کام سے بچا رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم منہ بند کر کے اس نکاح کو قبول کر لو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد جو چاہو کرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے،
لیکن تب تک کے لیے تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ میں تو اس نکاح پر بھی راضی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اسے دل سے قبول کیا، لیکن ان لوگوں نے نکاح نامے پر زبردستی میرا انگوٹھا لگوا لیا، وہ بھی تب جب میں بے ہوش ہوئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نکاح ہوا تھا یا نہیں، کیونکہ میں نے بیر بھی انہی لوگوں کی مٹھی میں تھا، اسے بھی دولت کا لالچ تھا۔ ماں باپ کا رویہ میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی، میرے اندر انا بھی بہت تھی، اب میں ان کی طرف مدد کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ کیسے میری مدد کرتے؟ وہ کبھی بھی میری مدد نہ کرتے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا۔ آج کل رشتے والیوں کا گھر میں آنا جانا، میرے ماں باپ ان کے سامنے اپنے بھرم رکھتے، پھر کہہ رہے تھے ایسے میں اگر میرا مسئلہ سامنے آ جاتا تو وہ میری مدد کرنے کی بجائے یہی کہہ دیتے کہ اس لڑکی کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون ہے، کیونکہ اس طرح چھوٹی بہن کا رشتہ خراب ہو جاتا۔ وہ بہت امیر گھر میں جا رہی تھی، میرے امی ابو کو اس سے بھی بہت سی امیدیں تھیں۔ سننے میں آیا تھا جس لڑکے سے میری بہن کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں، شاید میری باقی کی 2 بہنوں کو بھی وہیں پر بھی بسانا چاہتی تھی۔ ایک ساتھ ہی ان کے اتنے سارے مسئلے حل ہو رہے تھے تو ان کے لیے میرا مسئلہ کیا تھا؟ میں خاموش تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، بس آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ ہی سے کہتی کہ تو نے میرا انصاف کرنا ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، ابھی بھی اس گھر میں میری ذمہ داریاں اتنی ہی تھیں، بس میرے سر پہ ایک اور عذاب ناچنے لگا تھا۔ میں اپنے سابقہ شوہر کا خیال اسی طرح سے رکھتی تھی کیونکہ اب اسے عادت ہو گئی تھی، وہ میرے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا، میرے ساتھ ہی کھیلتا، گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی، میری ساس پورا دن بیٹھی رہتی، جبکہ میرا نیا شوہر زبیر بھی کسی عذاب کی طرح میرے سر پر سوار رہتا۔ ویسے تو وہ میرا شوہر تھا، لیکن تھا تو میری ساس کا غلام ہی۔ میں نے ایک دفعہ خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، مگر مجھے بچا لیا گیا، بلکہ اس بات پر مارا گیا کہ تم خودکشی کرنا چاہتی ہو، تمہارے ساتھ ہمارا اتنا بڑا مقصد جڑا ہوا ہے۔ میرے ماں باپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، مجھے میری بہن کی شادی پہ بلانا چاہتے تھے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ آؤں گی، لیکن یہ شادی پہ نہیں گئی، میں جا ہی نہیں سکتی تھی، میری شکل ہی ایسی بنی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ پہچان جاتا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، اسی لیے میں کسی کو یہ اندازہ نہیں کروانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ جب میری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا تھا تو میں لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا کر کیا کرتی؟ صدمہ تو مجھے اس دن ملا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے لیے خوشی کا دن نہیں تھا، میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، میرے اندر ایک ایسی خوشی بھی نہیں تھی کہ چلو کم سے کم اولاد تو میری ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، میری زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ جب یہ بچہ ہونے والا تھا میں نے تب بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ مارنے کی سے کامیاب نہیں ہوئی، شاید موت بھی مجھے اپنی آغوش میں لینا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی مجھ سے تنگ آ گئی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بلانا چاہتی تھی۔ مجھے اس گھر میں سب سے زیادہ حیرانگی اپنی ساس پہ ہوئی تھی، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا بیٹا پاگل ہے پہلے اس کے ساتھ میری شادی کروائی، پھر جائیداد کے لالچ میں اپنے ہی کزن کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں مر جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے موت ہی سارے مسائل کا حل معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ بھی میرے حصے میں نہیں آتی تھی۔ یہ لوگ مجھ سے آج کل کھانا نہیں بنواتے تھے کہ کہیں میں زہر نہ ملا دوں، اور اگر میں ان کے لیے چائے بھی بناتی تو پہلے وہ چائے مجھے پلاتی، مجھ پہ ہر وقت نظر رکھتے۔ اب تو میری ساس مجھے میرے سابقہ شوہر کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ کہیں وہ مجھے کوئی چیز ہی اٹھا کے نہ مار دے اور بچہ ضائع نہ ہو جائے، جب ایسا کچھ ہو جائے تو بڑی غنیمت ہوگی۔ میرے امی ابو کو جب پتہ چلا کہ وہ نانا نانی بننے والے ہیں تو بہت خوش ہوئے۔ میری ساس بار بار کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلو، پتہ کرتے ہیں بچہ کیسا ہے۔ میں کہتی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ بچہ کیسا ہے، ٹھیک ہی ہوگا۔ میں ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، نہ تو میں نے کوئی الٹرا ساؤنڈ کرایا، نہ ہی کوئی دوائی کھائی، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پھر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی،
مجھے درد ہوا اور ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا تو نارمل کیس ہی معلوم ہوتا ہے، آپ لوگ فکر نہیں کریں، پہلا بچہ ہے تو نارمل ہی ہوگا۔ مجھے اندر لے گئے اور جب بچہ اس دنیا میں آیا تو میں نے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی، بلکہ میں نے ڈاکٹر کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ عورت کون ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ ڈائن ہے، ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اسے سزا ملی ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے، اس کے بچے کو بھی لے جاؤ۔ ایک ڈاکٹر جو بہت ہی زیادہ مہذب ہوتی ہے، بہت تمیز سے بولتی ہے، جب وہ اس طرح سے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی تو ضرور معاملہ کچھ اور ہی تھا، لیکن میں اس جگہ پر ایسے پڑی تھی جیسے میرے اندر روح ہی نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر کھڑی باقی کی نرسیں، دائمہ، عورتیں، مڈ وائف سب مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں بالکل بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں نے ہی کوئی گناہ کیا ہے، جبکہ بچہ جب میری ساس سسر کو دکھایا گیا تو میرے سسر کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہیں پر دل پر ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ میری ساس بھی پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا اور دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک ہی بیٹا، لیکن ایسا تھا کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا تو حیران رہ جاتا، شاید اس لیے کہ اس کا دنیا سے چلے جانا ہی بہتر تھا، جس کی ایک جھلک بھی لوگوں سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ زندگی کیسے گزارتا؟ جب مجھے بتایا گیا کہ تمہارے بچے کو دفنایا گیا ہے تو میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ میرے اندر بسا ہوا سارا درد باہر آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ میرے ساس سسر جب مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا، کہا اب یہ لڑکی یہاں سے کسی سے بات سے ہی جائے گی، ایسے نہیں جائے گی۔ انہوں نے ویمن ویلفیئر والوں کو بلایا۔ ان لوگوں نے میرا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ نکاح تو جائز ہی نہیں ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں، لڑکی بے ہوش کر کے اس سے دستخط کروائے گئے ہیں، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ کو بھی بلا لیا گیا، ان کو باقی کے معاملات کے تو نہیں پتہ تھا، وہ بھی رو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر بنے کھڑا ہوتا ہے۔ سارے معاملات صاف کروائے گئے۔ میرا اب میرے سسر سے، میرے شوہر سے، ساس سے، نہ ہی زبیر سے کوئی تعلق تھا۔ میں اسی ویلفیئر میں رہتی ہوں۔ آج اس بات کو 1.5 سال ہو گیا ہے، بس کسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ یہ کہانی بھی مجھ سے یہاں پر آنے والی ایک عورت نے سنی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنی کہانی بتاؤ تاکہ میں آپ کی کہانی لوگوں تک پہنچاؤں، انہیں پتہ چلے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے بے رحم لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا تو اب کوئی مقصد نہیں، لیکن یہاں پر میرا اب سب سے بھی ایک سوال ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اپنے مسئلے اور مصیبتوں کے لیے اتنا بڑا ظلم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ماں باپ نے اپنا فائدہ دیکھ لیا، سسر نے اپنا فائدہ دیکھ لیا، لیکن کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔